انور صاحب ڈیلی ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی منشور سامنے آ رہا ہے، جواب نفی میں ہوتا ہے کہ ابھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی منجن نہیں ہے بیچنے کو، کچھ آفر کرنے کو نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کو جو چاہیے وہ ان کو مل جائے گا، وہ لیسٹ کنسرن ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. لیکن ایک بڑی بنیادی سی چیز جو میں چاہتی ہوں کہ پہلے تو اس پہ بات ہو جائے کہ الیکشن ہوگا تو گورنمنٹ آئے گی. الیکشن جو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، 17 کے قریب درخواستیں نہیں آئیں، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ منشور کی جو آپ نے بات کی، ماضی میں بھی جب بڑے آئیڈیل حالات ہوتے ہیں اس وقت بھی منشور پر کسی نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا. اب تو خیر جی اب تو حالات بھی نہیں ہے نا، تو منشور اب تو جو اس وقت عوام کی کنڈیشن ہے وہ بھی بہتری کی طرف جاتی دکھائی نہیں دے رہی. آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر الیکشن کے ملتوی ہونے کی بات کی کہ ایسی باز گشت سنائی دی جا رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے، لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں دیکھیے، اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے جو اس میں آئین میں پروویژن موجود ہے کہ جب غیر معمولی حالات ہو ملک میں کوئی غیر معمولی حالات نہیں. وہ برف باری والا جو جواز ہے وہ غیر معمولی حالات کی انڈیکیشن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے شام صاحب 1970 کا ذکر کیا تھا جب دسمبر میں انتخابات ہوئے تھے. اچھا، وہ جو امن و امان کا مسئلہ تھا، اس کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے، وہ غیر معمولی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو بات نا، دیکھیے سردی کوئی غیر معمولی حالات نہیں. اب تو سردی ویسے بھی سکڑ گئی ہے، اور برف باری دیکھنا، اس سے ٹرن اوور آپ کا کم ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس بنیاد پر آپ انتخابات کو نہیں کر سکتے. یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں. ہاں اب بلوچستان اور کے پی کی طرف آ جائیے. جو لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. دیکھیے بلوچستان کی جو کنڈیشن ہے وہ کچھ نئی نہیں ہے. بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ پہلے جس طرح تھی اب بھی ویسی ہے. اب صرف اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ انتخابات کو شاید ملتوی کیا جا سکے. دوسری بات، کے پی کے میں جو صورتحال ہے وہ پہلے کی نسبت خراب ہے. دیکھیے، اور اتنی خراب بھی نہیں ہے کہ آپ انتخابات نہ کروا سکے. جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو 2.5 ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کروائے گئے، تو وہ بہت بڑا واقعہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ اب اتنی، اور آپ کو یاد ہوگا جب دہشت گردی عروج پر تھی، ہر روز بم دھماکے ہوا کرتے تھے اور دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جاتے تھے. اب وہ وقت نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت واپس آئے. تیسری بات یہ ہے کہ انتخابات کے لیے جو آپ کو 17 اپلیکیشن جو الیکشن کمیشن میں گئی ہیں، دیکھیے الیکشن کمیشن کا آئینی اور قانونی طور پر یہ فرض ہے کہ جو اپلیکیشن ان کے پاس آئے گی وہ اس کو انٹرٹین کریں گے. اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انتخابات کو ملتوی کر دیں گے. وہ ان کو سنیں گے جب تک سالڈ ریزن نہیں ہوگا انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے. اور دوسری بات، انتخابات ملتوی نہ ہونے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے. دیکھیے، آپ نے ملک کو اگر آپ نے مستحکم کرنا ہے، آپ نے اگر سیاسی ہارمنی پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. سب سے بڑی بات جو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے وہ ہے آپ کی معاشی صورتحال. آپ نے اپنی معاشی صورتحال کو کیسے بہتر کرنا ہے. دیکھیے، ملک میں آپ نے سو کال صحیح، جس طرح کے صحیح انتخابات کروانے ہیں. جب انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی، انہوں نے جب انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیل کرنا ہے، اور اس وقت وہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے ملک میں جمہوری حکومت ہے، بھلے لنگڑی لولی ہو، جس طرح کی بھی ہو، لیکن حکومت تو ہوتی ہے. انتخابات اس لیے ضروری ہیں کہ آپ نے امن و امان کی صورتحال تب بہتر ہوگی، اکانومی کی صورتحال تب بہتر ہوگی، عوام کی صورتحال تب بہتر ہوگی جب انتخابات ہوں گے. ایٹ لیسٹ کم از کم اس کی طرف پڑھا تو جا سکے گا. ڈاکٹر صاحب کو اس پہ کنسرن ہوتا ہے کہ حالات انتخابات کے بعد بھی عوام کے ٹھیک نہیں ہوں گے. چلیے، جب اکانومی کی صورتحال ٹھیک ہوگی، کچھ نہ کچھ ثمرات عوام تک پہنچیں گے. ایسا نہیں ہے کہ عوام تک ثمرات نہیں پہنچیں گے. اب جو بجلی اور گیس کی قیمتیں میں نہیں، کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کمی کرنی پڑے گی. عوام کا پریشر تو ہوگا، پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حالات ایسے پیدا ہو گئے